نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما جی تو کل ہمارا سورہ نور کی ابتدا ہو گئی تھی اور ابتدا کی 10 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر سا انٹروڈکشن ہو گیا تھا سورہ نور کا۔ جو نئی بہن آج جوائن ہوئی ہے ان کے لیے میں تھوڑا سا ابتدا میں کچھ علم کے بارے میں کچھ فضیلت بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھلائے۔ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے جب ہم جمع ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ اسلام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو قرآن کو سیکھنا پڑتا ہے، قرآن کو جاننا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا حق کیا ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں، تلاوت کریں تجوید کے ساتھ۔ دوسرا حق یہ کہ اس کے ترجمہ، اس کے تفسیر کو جانیں اور اس میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں۔ تو جب ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تبھی ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا پیغام دیا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے علم کو حاصل کریں، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا میں آج ایسے ہیں جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور محروم ہیں اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو اس کے لیے چنا ہے تو ہم کو غنیمت سمجھنا چاہیے جو ہم کو وقت مل رہا ہے یہ، کیونکہ وقت جب پھر چلے جاتا ہے تو ہم صرف پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہتا ہمارے پاس۔ تو اسی لیے جب وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ جب موقع دیتا ہے، جب کوئی اپرچونیٹی ہم کو ملتی ہے ایسی، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں اپنا بھرپور کوشش کرنی چاہیے اس میں کہ ہم لگن کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ علم حاصل کریں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر موقوف ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر موقوف ہے۔ جب ہماری نیت درست ہوگی تو ہمارے عمل بھی مقبول ہوں گے۔ تمام اعمال کے قبول ہونے کی 2 شرائط ہے، ایک یہ کہ نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ عمل جو ہے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، عمل جو ہے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ 2 شرائط ہے علم کے، عمل کے قبول ہونے کے، ایک تو نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم عمل کریں۔ دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب سنت کے مطابق کب ہوگا ہمارا عمل؟ جب ہم کو اس کا علم ہوگا، جب ہم کو دین کی باتیں معلوم ہوں گی، جب ہم کو معلوم ہوگا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے، اس کے مسائل ہیں وغیرہ جو بھی ہے، تمام باتیں جو ہم کو جب معلوم ہوں گے جبھی ہمارا عمل درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اب یہ علم حاصل کرنے کے لیے جب بیٹھ رہے، جب وہ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے کیونکہ یہ آن لائن کلاس ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک تو باوضو ہو کر بیٹھے اور ادب کے ساتھ بیٹھے۔ ایسا نہیں کہ آن لائن ہے چلو ہم آرام سے لیٹ کر ٹیکا لگا کر یہ علم حاصل کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ علم جو ہے بہت ہی فضیلت والا علم ہے، تو اس کو ادب کے ساتھ باوضو ہو کر خشوع کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ علم کی فضیلت کے، طالب علم کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ جو بندہ جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کے لیے حفاظت کے لیے پر بچھا دیتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، اس طالب علم کی حفاظت کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور جو سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ طالب علم ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی راستے میں اگر وہ اس کو موت بھی آ جاتی ہے طالب علم کو، تو اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں ہے، نہ کوئی شرم آنا چاہیے ہم کو کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے اب علم کا کیسے حاصل کریں، نہیں۔ یہ علم ایسا ہے کہ من المہدی الی اللحدی، علم کیسا ہے کہ علم جو ہے جھولے سے لے کر
قبر تک حاصل کر سکتے ہیں. مہد کہتے ہیں جھولے کو، لحد کہتے ہیں قبر کو. تو یعنی بچپن سے لے کر ہم آخر عمر تک علم حاصل کر سکیں. علم کی کوئی عمر نہیں ہے، کہ کوئی قید نہیں ہے. جب ہم کو موقع ملا ہم اس کو حاصل کر لینا چاہیے. تو کہیں بھی اگر ہم کو ایسا موقع ملا، سنہرا موقع سمجھنا چاہیے اس کو، اور فوراً اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا تو ہم اس کو فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اس بھرپور وہ کریں، یعنی اپنے پورا کوشش کریں اور پابندی کے ساتھ کلاس اٹینڈ کریں. جی یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. چلیے تو ترجمہ ہمارا ہو گیا تھا ابتدائی کی 10 آیتوں کا. تو ابتدا کی 10 آیتوں میں جو ہے شروع کی آیت میں کیا تھا کہ زانی مرد یعنی زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کو جو ہے کیا کرنا چاہیے تھا، ان کے لیے سزا یہ مقرر کی گئی کہ 100 کوڑے مارے جائے. فجلدوا کل واحد منہما، کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائے. تو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی اسلام میں؟ تو جیسے کہ میں کل بھی بتائی تھی کہ زنا ایک ایسا جرم عظیم ہے کہ تمام جرائم کا کیا ہے، زنا مجموعہ ہے، اور اتنا گھناؤنا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی اسی لیے سخت مقرر کی گئی ہے. قرآن کریم اور احادیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ 5 جرائم ایسے ہیں جن کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود متعین کی ہے. یعنی شریعت میں، ہمارے شریعت میں خود 5 سزاؤں کی جو ہے 5 جرائم کی سزا جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. کسی قاضی یا پھر کسی حاکم کی رائے پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خود شریعت میں اس کو متعین کیا ہے. تو اصطلاح شرع میں ایسے سزاؤں کو حدود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدود کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ جو باقی جرائم ہیں ان کی سزا کو شریعت میں متعین نہیں کیا گیا، بلکہ جو بھی قاضی ہے، امیر ہے وہاں کا، وہ جو ہے اپنی حیثیت یعنی جرم کی حیثیت کے لحاظ سے، مجرم کی حالت کے لحاظ سے، وہاں جو بھی ماحول ہے اس کے موقع کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے جو ہے جو بھی سزا دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں. تو ایسے سزاؤں کو شریعت میں تعزیرات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تعزیرات. ٹھیک ہے. جو جرائم کی سزائیں جو ہے خود شریعت نے متعین کی ہے ان کو کہتے ہیں حدود. جیسے کہ زنا ہے، شراب کے لیے ہے، کسی پر تہمت لگا دیے، چوری ہے. ٹھیک ہے. ان جرائم کی سزا جو ہے خود شریعت نے متعین کی ہے، تو ان کو کہتے ہیں حدود. اس کے علاوہ جو قاضی پر منحصر ہے، یعنی قاضی یا حاکم پر منحصر ہے کہ وہ جو سزا چاہے دیں، ویسے جرائم ویسے سزاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ تعزیرات کہتے ہیں اصطلاح شرع میں. ٹھیک ہے. تو کون سی ہیں وہ سزائیں جن کو جو ہے شریعت نے متعین کی ہے جرائم؟ پہلا ہے چوری، دوسرا ہے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اور ایک ہے کہ شراب پینا، اور ایک ہے زنا کرنا. ٹھیک ہے. چوری کرنا، چوری کی سزا شریعت میں متعین کی گئی ہے کہ ہاتھ اس کے کاٹ دیے جائیں. پھر کسی پاک دامن عورت پہ اگر تہمت لگائے تو اس کے لیے 80 کوڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے شراب پینا. شراب اگر پیے تو اس کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ 40 کوڑے مارے جائیں. پھر چوتھا ہے زنا کرنا. زنا کے لیے تو معلوم، ابھی ہم کل بھی سنے تھے کہ شادی شدہ کے لیے تو سنگسار کرنا ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے سخت سزائیں مقرر کی ہیں، تو اس میں یہ جو شراب ہے، چوری ہے، یہ تمام جرائم ہیں، اس میں سے سب سے سخت سزا جو ہے زنا کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی جو ہے تمام خرابیوں کا، تمام برائیوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے نتائج بھی جو ہے سب سے خراب آتے ہیں. کس کے؟ زنا کے نتائج. اور دنیا میں جو امن و امان ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے زنا کے نتائج جو ہے، کیونکہ زنا کی وجہ سے ہی کئی جرائم ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں مثال کے طور پر کسی شخص کی بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اگر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو جو ہے اس کے لیے کیا ہے، اس شخص کے لیے یعنی جو گھر کا فرد ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اس کی جو ہے ہلاکت کا مترادف ہے. یعنی اس کی عزت کو ختم کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا جو خود اس کو مارنے کے مترادف ہے، وہ برابر ہے.
تو شریف انسان کو جو ہے، ایک شریف انسان کو جو ہے سارا مال جائیداد اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ اپنے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے. یعنی اگر کوئی اس کی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ غیرت کی بات آ جاتی ہے وہاں پر، اور قتل و غارت گری یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اگر کسی مرد کے گھر والوں پر، یعنی بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اس کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو وہ جو ہے قتل و غارت گری پر اتر جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنا گھناؤنا کام ہے زنا کرنا کہ مرد کی غیرت کو جوش دلاتا ہے یہ. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو ہے جو روزمرہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں. جن لوگوں کے گھروں کی عزت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ جو ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کیا کرتے ہیں، زانی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا میں جو ہے قتل و غارت گری جو ہے عام ہو گئی ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ عام ہے یہ. اور یہ جو انتقام کا جو جوش ہوتا ہے مرد کے اندر، یہ نسلوں تک چلتا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے زنا کا یہ جو جرم ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت رکھی ہے، کیونکہ اس کے نتائج بھی بہت زیادہ برے ہیں. اور اس کی دوسرا نتیجہ جو ہے جو برا ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں بھی زنا عام ہو جاتا ہے وہاں پر نسب محفوظ نہیں رہتا. نسب یعنی ہمارا جو خاندان رہتا ہے، یعنی اب ہمارے باپ کون ہے ہم کو معلوم ہے، پھر ہمارے والد کی جو والد ہیں وہ معلوم ہے، پھر ان کے والد کون ہے وہ، یعنی اب جو نسب ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ہم کو معلوم ہے. لیکن جس قوم میں جو ہے زنا عام ہو جاتا ہے وہاں پر کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا، کیونکہ زنا کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کا باپ کون ہے. پھر اسی طریقے سے یعنی جب زنا عام ہو جاتا ہے تو سب کو جو ہے اپنا نسب معلوم نہیں رہتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ برے نتائج آتے ہیں. کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی جب معلوم نہیں ہے کہ کون ہماری بیٹی ہے کون ہماری بہن ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی خود اس کے نکاح میں جو اس کی بیٹی اس کی بہن بھی آ سکتی ہے، کیونکہ جب نسب ہی معلوم نہیں ہے کسی کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو زنا کے بہت زیادہ شدید وہ ہے نتائج نکلتے ہیں. اگر ہم غور بھی کریں تو دنیا میں جو جہاں کہیں بھی بد امنی ہے اور جہاں کہیں فساد ہے تو اس کا اکثر سبب جو ہے عورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے مال کی وجہ سے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو فساد وغیرہ ہوتا ہے 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو ہے زن، دوسرا ہے زر، تیسرا ہے زمین. 3 جو ہے ذات سے ہے، 3 جو یہ لفظ ہے یہ ذات سے ہے. زن کے معنی ہوتے ہیں عورت کو زن کہتے ہیں. اور دوسرا ہے زر معنی مال، اور تیسرا ہے زمین. یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں فساد، فتنہ اور قتل و غارت گری بہت زیادہ ہوتی ہے: عورت، مال اور زمین. ٹھیک ہے. تو اب اسی لیے جو ہے شریعت میں اس کی سزا سخت سے سخت متعین کی گئی، کس کی؟ زنا کی. تب آیت میں دیکھیے الزانیۃ والزانی، جیسے کہ کل میں بتا دی کہ زانیہ یہاں پر جو ہے لفظ پہلے جو ہے عورت کا آیا ہے، یعنی بدکار عورت اور پھر بدکار مرد. حالانکہ قرآن کا اسلوب، قرآن کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پہلے جو ہے عورت کا وہ لیا جائے نام اور اس کے بعد مرد کا. ایسا نہیں ہے. اکثر دیکھا گیا تو جہاں پر بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، احکامات والی جو آیتیں ہیں، تو وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اکثر تو عورتوں کو جو ہے اسی کے ضمن میں ان کو رکھا گیا ہے، کس کے؟ مرد کے ضمن، یعنی یا ایھا الذین آمنوا میں سب آ گئے، ایمان والے مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئے. لیکن بعض دفعہ جب صحابیات کو یہ شبہ ہوا کہ کیا ہمارا کچھ بھی دین میں وہ نہیں ہے، کیا ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے اس وجہ سے جو ہے جب صحابیات نے سوال کیا تو اس وجہ سے بعض آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے نازل کی جس میں یعنی مومن عورتوں کا لفظ، مومن عورتوں کا ذکر جو ہے الگ سے کیا گیا. جیسے کہ آیتیں ہیں سورہ احزاب کی ہم پڑھے تھے، الصادقین والصادقات والمؤمنین والمؤمنات والصائمین والصائمات، اس طریقے سے. تو جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ذکر بھی کیا عورتوں کا تو وہاں پر بعد میں کیا، پہلے مرد کا کیا، الصائمین یعنی روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، پھر الصادقین سچ بولنے والے مرد، والصادقات اور سچ بولنے والی عورتیں. یعنی جہاں پر بھی ذکر بھی اگر آیا
تو پہلے مرد کا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر عورت کا کیا، بلکہ بعض دفعہ تو عورتوں کا ذکر کیا ہی نہیں، کیونکہ ایک پردے کا لحاظ رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے پردے کا لحاظ رکھا، اسی لیے جو ہے عورتوں کا زیادہ ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے الزانیۃ والزانی، تو پہلے یہاں پر عورت کا لفظ لایا گیا، ٹھیک ہے، یعنی زنا کرنے والی عورت، اس کے بعد زنا کرنے والا مرد۔ تو یہاں پر حکمت یہ ہے، اسی لیے رکھا گیا، یہاں پر پہلے لایا گیا، کیونکہ جو ہے عورت جو ہے ایک شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، اور عورت سے اس کام کا صدور ہونا، یعنی اس کام کا واقع ہونا عورت سے، تو یہ جو ہے بہت زیادہ اس کی بات ہے، بے باکی کی، اس کی بے حیائی کی بات ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں پر مقدم جو رکھا گیا وہ عورت کو رکھا، اس کی بدکار عورت کو رکھا، اس کے بعد بدکار مرد کو رکھا۔ اسی طریقے سے قرآن کی اور ایک آیت ہے جہاں پر چوری کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، السارق والسارقۃ، ٹھیک ہے، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ تو وہاں پر بھی جو ہے مرد کا ذکر پہلے کیا گیا، کیونکہ چوری جو ہے کرنا جو ہے مرد کے لیے بہت زیادہ وہ ہے، اس کی شان کے خلاف ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے۔ تو جب مرد چوری کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بری بات ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے جب عورت جو ہے زنا کرتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ بے باکی، بہت زیادہ بے شرمی کی بات ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کتنی زیادہ بے باک، بے حیا عورت ہے وہ، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کیا بنایا ہے؟ شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اپنی عزت کی حفاظت، اپنے عفت کی حفاظت کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے، کس کے اندر؟ عورت کے اندر، بنسبت مرد کے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جب عورت یہ فعل کرتی ہے، یعنی یہ کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے حیا کے بالکل خلاف ہے، اسی لیے پہلے یہاں پر عورت کا لفظ لایا ہے، پھر اس کے بعد مرد کا۔ آگے دیکھیں فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، یعنی ان کو کوڑے مارو 100 کوڑے۔ تو فَجْلِدُوا جو لفظ ہے یہ لفظ نکلا ہے اصل میں جلد سے، اس کے معنی ہے کوڑا مارنے کے، ٹھیک ہے، معنی آتے ہیں اس کے کوڑا مارنے کے، کیونکہ کوڑا جو ہے عموماً چمڑے سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ جلد ہے، یہ جو ہے یعنی لیدر کو بھی جلد کہتے ہیں نا، ہم لیدر کو جو کہتے ہیں نا، وہ بھی اسی سے ہے۔ تو اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کوڑا مارنے میں اس حد تک مارنا چاہیے کوڑے کہ اس کا اثر جو ہے انسان کی جلد تک رہے، یعنی انسان کی جو اسکن ہے، کھال ہے، وہاں تک اس کا اثر رہے، یعنی گوشت تک نہ پہنچے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوڑے لگانے کی سزا میں اسی جو ہے توسط یعنی اعتدال کی تلقین فرمائی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کوڑے مارے ہیں تو مارنے کی تلقین فرمائی ہے، تو اس وقت بھی یہی تلقین فرمائی کہ کوڑا جو ہے نہ بہت زیادہ سخت ہو جس سے گوشت تک یعنی ادھر جائے، یعنی اس کو وہ گوشت اس کا وہ ہو جائے، نکل جائے، اور نہ ہی بہت نرم ہو کہ اس سے کوئی اس کو خاص تکلیف نہ ہو، یعنی صرف اس کی جلد تک، اس کی جو اسکن ہوتی ہے انسان کی، اس کی اسکن تک ہی اس کا اثر ہو۔ جی، تو اب یہاں پر 100 کوڑے مارنے کی جو سزا ہے یہ جو ہے صرف غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے مخصوص ہے۔ شادی شدہ جو مرد ہوتے ہیں، اگر مرد یا عورت ہے، اگر ان سے زنا ہو گئی تو ان کی سزا کیا ہے؟ سنگساری ہے، یعنی پتھروں سے سنگسار کرنا ہے۔ اب یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو زنا کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ جو ہے فوراً یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی فوراً یہ جو آیت ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارنے کی، یہ آیت فوراً نازل نہیں ہوئی، بلکہ زنا کی سزا میں آہستہ آہستہ احکامات نازل ہوئے، کیونکہ سورہ نساء کی خود آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی عورت یا مرد سے بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے تو ان کو کیا کرو؟ پہلے تو ان پر گواہیں پیش کرو، 4 گواہ پیش کرو، اور پھر ان کو کیا کرو؟ ان عورتوں کو جو ہے گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ وہ موت آ جائے ان کو، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا، سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے کہ یہ حکم کہ ان کو جو ہے گھر میں قید کر دو اور ان پر 4 گواہ بھی پیش کرو، اور جو مرد ہوتے ہیں ان کو جلا وطن کر دو، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں یہ آیت آئی، بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ یہ جو سورہ نور کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یہ بعد میں حکم نازل ہوا۔ تو پہلا جو حکم ہے سورہ نساء کا وہ منسوخ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، صرف اس کی تلاوت کی جائے گی لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ فوراً اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم
نازل نہیں کیا، جیسے کہ شراب کے بارے میں بھی ہے. شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فوراً سے یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، نہیں، بلکہ شراب کے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں نازل کیا آیتیں، کہ تاکہ لوگوں کے صحابہ کے دل سے جو ہے شراب کی جو وہ تھی، یعنی ان کو جو عادت تھی شراب کی، وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت فوراً نازل نہیں کی، بلکہ آہستہ آہستہ شراب کے بارے میں نقصانات پیش کیے. اس کے بعد آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل کی، یعنی شراب حرام ہے. اسی طریقے سے زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سزا مقرر نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ ان کو عورتوں کو جو عورتیں ایسا زنا کرتی ہیں ان کو گھروں میں قید کر دو. جب جو ہے ان سے جو ہے زنا کا ثبوت بھی مل جائے، یعنی 4 گواہوں کی موجودگی میں زنا کا ان کے جو گناہ ہیں اس ثابت ہو جائے تو ان کو گھروں میں قید کر دو. یہ پہلا حکم نازل ہوا تھا. لیکن بعد میں جو ہے یہ حکم نازل ہوا، کون سا؟ یہ جو آیت ہے سورہ نور کی جو ہم پڑھ رہے ہیں. جی، تو اب یہ سوال ایک اٹھ سکتا ہے آپ لوگ کے ذہن میں کہ یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ آیت جو ہے غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے ہے، یعنی جو سزا ہے 100 کوڑے مارنے کی، وہ جو ہے کیسا غیر شادی شدہ کے لیے معلوم ہے، وہ کس طریقے سے معلوم ہے؟ تو احادیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ جو ہے غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے ہے. اور شادی شدہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے کیا ہے؟ سنگسار کرنا ہے، رجم کرنا ہے. رجم کہتے ہیں اس کو، رجم یعنی سنگسار کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ الرجم للثیب والجلد للبکر، یعنی رجم جو ہے شادی شدہ کے لیے اور کوڑے مارنا جو ہے بکر یعنی غیر شادی شدہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی جو ہے قرآن کے وہی ہے، یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی جو ہے وحی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں، یعنی وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے وحی مطلوع جو قرآن ہے، یعنی جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے وحی غیر مطلوع جو حدیث ہے. کیونکہ حدیث کے بھی جو الفاظ ہے، حدیث میں بھی جو بھی آیا ہے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتے ہیں. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں تو وہ بھی وحی میں شمار ہوتے ہیں. البتہ اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جی، تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کو جو ہے رجم کا حکم دیا ہے، اور جو ہے غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ جو حدیث میں جو ہے ایک مزید سزا کا بھی ذکر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کو جو ہے سال بھر کے لیے جلا وطن بھی کر دیا جائے. لیکن اس میں جو ہے فقہا کا اختلاف ہے. جلا وطن یعنی اس کو جو ہے وطن سے دور کر دینا، نکال دینا. ٹھیک ہے، یعنی 100 کوڑے بھی مارنا، ساتھ میں جو ہے مرد کو جو ہے، مرد کے لیے صرف یہ مرد کو جو ہے جلا وطن کر دینا، یعنی شہر سے در بدر کر دینا اس کو. لیکن اس بارے میں جو ہے فقہا کا، ائمہ کا جو اختلاف ہے کہ یہ جو ہے سال بھر کی جو جلاوطنی، یعنی سال بھر اس کو وطن سے نکال دینا ہے، یہ سزا جو ہے مرد زانی کو جو ہے 100 کوڑوں کی طرح لازمی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا پھر قاضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ چاہے تو ضرورت سمجھے تو سال بھر کے لیے اس کو وطن سے نکال دے، جلا وطن کر دے یا نہیں. تو ہمارے امام جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، ان کے نزدیک یہی آخری صورت صحیح ہے. یعنی کیا آخری کون سی صورت؟ کہ حاکم کی رائے، یعنی قاضی حاکم جو بھی ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، اس کی رائے پر موقوف ہے، یعنی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہے تو جو ہے اس کو جلا وطن کر دے یا چاہے تو نہ کرے. البتہ 100 کوڑے تو لازم ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت کے لیے جو ہے سنگساری سے پہلے 100 کوڑوں کی سزا بھی ہے. جو شادی شدہ مرد و عورت ہے ان کے لیے جو ہے ایک تو رجم ہے، یعنی سنگسار کرنا ہے، پتھروں سے ان کو مارنا ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور
سے پہلے یہ سزا سے پہلے جو 100 کوڑوں کی بھی سزا ہے حدیث میں. لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خلفائے راشدین تھے ہمارے، ان کا عمل جو ہے، عمل سے یہ ثابت ہے کہ صرف جو ہے ان کو سنگسار کیا گیا، یعنی ان کو 100 کوڑے نہیں مارے گئے بلکہ صرف سنگسار کیا گیا، یعنی رجم کیا گیا. کس کو؟ شادی شدہ مرد اور عورت کو. 2 سزائیں نہیں دی گئی، یعنی 100 کوڑے بھی اور رجم نہیں کیا گیا بلکہ صرف رجم کیا گیا ہے. جی، تو اس کا ثبوت جو ایک واقعہ بھی ہے جس میں جو ہے ایک زانی لڑکا تھا، ایک غیر شادی شدہ مرد تھا جس نے جو ایک شادی شدہ عورت جو اس کی مالکن تھی، جس کے پاس وہ ملازم تھا، اس نے جو اس کے ساتھ زنا کیا تھا، یعنی آپ کے زمانے میں. تو زانی لڑکے کا جو باپ تھا اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ کہہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأُقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، یعنی میں تم دونوں کے معاملے کا فیصلہ جو ہے کتاب اللہ کے مطابق کروں گا، یعنی جو اللہ کی کتاب میں جو آیا ہے حکم اس کے مطابق میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ زانی لڑکا جو غیر شادی شدہ تھا اس کو 100 کوڑے لگائے، یعنی غیر شادی شدہ تھا وہ لڑکا، جو ملازم تھا وہ غیر شادی شدہ تھا، لیکن جو مالکن اس کی جو عورت تھی وہ شادی شدہ تھی. تو اسی لیے جو ہے جو زانی لڑکا تھا جو غیر شادی شدہ تھا اس کو جو ہے 100 کوڑے لگائے گئے، اور جو عورت جو شادی شدہ تھی اس کو رجم و سنگسار کرنے کے لیے ایک صحابی تھے حضرت انیس رضی اللہ عنہ، ان کو حکم فرمایا. تو انہوں نے خود عورت سے بیان لیا، اس نے اعتراف کیا اپنے جرم کا، تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے اس کو سنگسار کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ کے لیے رجم ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں. تو اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا اور دوسرے کو سنگسار کرنے کی سزا دی، اور دونوں سزاؤں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ میں جو ہے تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا. حالانکہ جو ہے شادی شدہ کا جو حکم ہے وہ تو قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے کہ اس بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ یہ شادی شدہ کے لیے یہ سزا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا. تو اسی کے متعلق جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبے میں یہ فرمایا جن کے الفاظ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ پر کتاب نازل فرمائی. تو جو کچھ کتاب اللہ میں آپ پر نازل ہوا اس میں آیت رجم بھی ہے، جس کو ہم نے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا. پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا. اب مجھے یہ خطرہ ہے اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے پر کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کا حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، تو وہ ایک دینی فریضہ چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جائیں گے. یعنی کوئی سوال یہ نہیں کر سکتا کہ رجم کا جو حکم ہے وہ کتاب اللہ میں تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ دینی فریضہ اگر چھوڑ دے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور سمجھ لو کہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں حق ہے اس شخص پر جو مردوں اور عورتوں میں سے محسن یعنی پاک دامن ہو، شادی شدہ ہو، جبکہ اس کے زنا پر شرعی شہادت قائم ہو جائے یا حمل اور اعتراف پایا جائے. تو یعنی عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجم کا حکم ہے وہ کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے بظاہر تو، لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو فرما دیا تو وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مترادف ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے برابر ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے، زبان مبارک سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے.
جی آگے کی تشریح انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے، ابھی وقت تو ہو گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔